وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے لا الہ الا ہو، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، علیہ توکلتو، اسی دی ذات تے میں بھروسہ کرنا وا، وہو رب العرش العظیم، اور رب دی ذات عرش عظیم دی مالک ہے۔ سلسلہ جاری ہے، انسان کیڑا کیڑا کم کرے اللہ کریم اس نو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ پہلے میں ذکر کر چکیا کہ جتنے کم دسنے نے اس دے وچ اگر کوئی بندہ ایک کم کردا ہے دوجے چھوڑ دیندا وے، بعض دفعہ چھوڑن دی وجہ تی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اس دی مثال مثلا اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی کہ اگر کسی بندے نو کوئی حسن و جمال والی عہدہ منصب والی عورت برائی دی دعوت دیندی ہے، بندہ اس نو جواب وچ کہے میں اپنے رب تو ڈرنا جڑا تمام جہاناں دا مالک ہے، برائی دے قریب نہ جائے، اللہ کریم اس نو بھی عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ اس کام دی وجہ تی تے او دے واسطے خوشخبری ہے۔ دوسرے موقع تے سی کہ اگر کسی بندے کولے کوئی بندہ انصاف کران آ گیا ہے، اس دا کام میں انصاف کرے، پھر اس نو عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ اور اگر کوئی بندہ انصاف نہیں کردا بلکہ ظلم کر دیندا ہے تو ظلم دی وجہ تے اس دی پکڑ ہو جائے گی۔ مطلب ہے کم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے ارشاد فرمائے نے مختلف مواقع تے انہاں دا مطلب اے وے کہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے پورے کردا رہے، پھر اللہ کریم دی طرف اس نو انعامات عطا کیتے جان گے۔ اج ایک حدیث پاک ذکر کرنی ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث پاک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سند دے نال حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو روایت کیتی ہے۔ آپ ارشاد فرمانیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام نو پوچھیا، اے میرے پیارے صحابہ کرام، کیا تسی جاندے ہو قیامت والے دن اللہ کریم سب تو پہلے کس نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیتی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس دا رسول سب نالو بہتر جاندا ہے۔ یعنی صحابہ دا نظریہ سی کہ اللہ کریم وی سب نو بہتر، کیونکہ وہ تے رب ہے، احکم الحاکمین ہے، علیم ہے، اس نے ذاتی طور تے ہر چیز نو جان لیا ہے، اور اس دے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دی عطا نال ہر چیز نو جان لیا وے۔ تے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ اور اس دا رسول سب نالو زیادہ بہتر جان دے نے۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پھر سن لو کیڑے بندے نو اللہ کریم سب نالو پہلے اپنے عرش دا سایہ قیامت والے دن عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ تے 3 کماں والے بندے ذکر کیتے۔ پہلا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذین اذا اعطوا الحق قبلوہ، سبحان اللہ، او بندے جنہاں دے سامنے حق پیش کیتا جاوے، سبحان اللہ، جنہاں نو کوئی حق دی گل دسی جاوے او اس نو قبول کر لین، سبحان اللہ، اس دی مخالفت وچ پھر بھی قائم نہ رہن۔ پہلے اگر مخالف سن انہاں نو حق دسیا جاوے تو انہاں دا کام ہے اس حق نو پھر قبول کر لینا۔ سبحان اللہ، دوسرا بندہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سُئِلُوا، جدن انہاں کو کوئی چیز منگی جائے بَذَلُوهُ، وہ اگوں دے دین۔ سبحان اللہ، تیسرا بندہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَحَكَّمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام، سبحان اللہ، کہ جدن وہ لوکاں دے فیصلے کرن تے انج فیصلے کرن جویں اپنے واسطے چاہندے نے۔ کوئی بھی بندہ جس وقت تو کسی کام دا فیصلہ کسی کو کروانا چاہتا ہے اپنے واسطے تو کی چاہتا ہے کہ میرے حق وچ ہوئے اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہوئے، سبحان اللہ، تو جس وقت اے کسی دا فیصلہ کرے تو اے بھی انصاف پر مبنی کرے۔ سبحان اللہ، جس وقت اے کم کرے گا اللہ کریم اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ کیڑے کیڑے 3 بندے ذکر کیتے نے؟ پہلا بندہ ہو جنہاں دے سامنے حق پیش کیتا جائے پھر حق نو قبول کر لین، کسی بھی قسم دا حق ہے، مثلاً شرعی مسئلے وچ کوئی بندہ غلطی تے اس نو حق واضح کر دیتا جائے، اس بندے دا کام ہے کہ اس حق نو قبول کر لینا۔ سبحان اللہ، اسی طرح کسی بندے نے کسی دنیاوی معاملے وچ غلطی کھادی ہے، اس نو اگر کوئی بندہ سیدھے رستے تے شرعی تقاضیاں دے مطابق لاندا ہے کہ تیرا حق دا رستہ دنیاوی اس معاملے چ اس طرح وے، اس دا کام ہے اس نو قبول کر لینا۔ سبحان اللہ، دوسرا بندہ جدن اودے کول کوئی چیز منگی جائے تو او دے دوے۔ سبحان اللہ، تیسرا بندہ جڑا لوکاں واسطے جس وقت فیصلہ کرن لگے تو انج فیصلہ کرے جویں اپنے واسطے چاہندا ہے۔ اپنے واسطے اسی کی چاہنے ہیں ساڈے نال انصاف ہوے، ظلم زیادتی نہ ہوے تے بھی کسی نال ظلم زیادتی نہ کرے۔ اور پچھلے دنوں میں ذکر کیتا سی کہ عصبیت کی ہے، صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت اس چیز دا نام ہے کہ کوئی بندہ اپنی قوم نال محبت کرے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ عصبیت اس چیز دا نام ہے۔ عصبیت دا پنجابی چ عام ترجمہ ہے انپوند، وہ اصل اس چیز دا نام ہے کہ کوئی بندہ اپنے قبیلے والوں دے نال صرف اس واسطے کھڑا رہے کہ اے میرا قبیلہ ہے، اے میری قوم ہے، اے میرا خاندان ہے، اگرچہ او ظالم ہون، اور دوسری قوم جنہ تے انہاں دے قبیلے والوں نے ظلم و ستم کیتے آوے او مظلوم نے، اے مظلوماں نال نہ کھڑا رہے بلکہ اپنی قوم ہے اس دی وجہ تی او بندہ ظالم نے اگرچہ انہاں نال کھڑا رہندا وے تے اے عصبیت ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عصبیت تو بچن دا طریقہ ہے وے تسی مظلوم نال کھڑے ہوو، اگرچہ تہاڈی قوم قبیلے دا نہ ہوے، اور جڑا تہاڈی قوم قبیلے دا اگر ظالم ہے تے تسی اودے نال کھڑے نہ ہوو، اگر ہو گئے ہو تے پھر اے عصبیت ہے۔ ویسے اپنی قوم خاندان قبیلے نال محبت اے عصبیت نہیں، اگر وہ ظالم نے پھر انہاں دے نال کھڑیاں رہنا مظلوم نو مزید ظلم دی چکی چ پیسن واسطے، پھر عصبیت۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام دا فہم عطا فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔